نصیر واگا صاحب، کل ہم بات کر رہے تھے کہ چہ مگویاں ہو رہی ہیں، انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اب کیا حلقہ بندیوں کی جب حتمی فہرست جاری ہو گئی ہے تو اب الیکشن تاخیر کا جو معاملہ ہے مکمل طور پر دفن ہو گیا؟ دیکھیے، کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی چھ مگوئیاں ہی ہیں، لیکن ہم سب کو یہ یقین ہے اور یقین رکھنا چاہیے. اگر سب لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا نا کہ جی الیکشن نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تو میرا نہیں خیال یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر جو لوگ اس طرح کی صورتحال اس طرح کی باتیں کر کے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. لیکن اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کل نشستوں کا بھی فیصلہ ہو گیا، حلقہ بندیاں بھی ہمارے سامنے آ گئیں، اور 54 روز پہلے جو ہے انتخابی شیڈول بھی جاری ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جتنا ایکٹیو ہے وہ بھی ساری چیزیں آپ کو نظر آ گئی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت نون لیگ اور کچھ دوسری جماعتیں بھی انتخابی جو ان کا ایک نظام ہے وہ جو انہوں نے وہ شروع کر رکھے ہیں، اپنے جلسے وغیرہ عوام کے پاس جانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے. اس سے یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ انتخابات ضرور ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے. ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اس طرح کی چھ مگویاں شروع کر کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اس بات پہ اب یقین کرنا چاہیے. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ جب ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہ کہہ دیا اور صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی اگر الیکشن کی یہ تاریخ فکس ہو چکی ہے تو پھر ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نشستیں کم ہوئی ہیں، دیکھیے اس سے ایسا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. صرف فرق یہی ہے نا کہ پہلے 172 ووٹوں سے وزیر اعظم منتخب ہوتا تھا، اب 169 ووٹوں سے منتخب ہو جائے گا. بس اس کے علاوہ کوئی اور بڑی چینج نہیں آئے گی. اور اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اس سے کوئی انتخابی عمل پر کوئی اثر انداز ہوگا کوئی یہ نظام، تو وہ بھی بات اب ختم ہو گئی ہے. اب اس بات پہ سب کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ انشاءاللہ بر وقت ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے. میرے باقی پینلسٹ بھی اس چیز کی تائید کریں گے. مجھے امید ہے کہ ہمیں ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے، ہمیں ٹھیک ہے. منفی نہیں سوچنا